نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام و ناظرین محترم، ہم ذکر جمیل کر رہے ہیں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا۔ آپ گزشتہ قسط میں یہ سماعت فرما چکے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار آیت تطہیر کی روشنی میں منزہ، پاک، صاف، معصوم اور طاہر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ان نفوس قدسیہ جیسا کوئی نہیں۔ آج ہم آیت مباہلہ کا ذکر کریں گے۔ سامعین محترم، یہ آیت مبارکہ بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر یا شان نزول اس طرح سے ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر مناظرہ کرنے آیا۔ یہ لوگ وہاں کچھ دن ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی حقانیت جب ان پر واضح کر دی تو اس کے باوجود یہ اپنی ضد اور اپنی انا پر اڑے رہے۔ اس موقع پر سورہ آل عمران کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب، حق تو آپ ہی کے رب کی طرف سے ہے، پس اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔ سامعین محترم، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ آیت نمبر 60 ہے۔ ایگزیکٹلی 60 ہجری میں اس امت کی بہت ساری عوام شک میں مبتلا ہو گئی، سوائے اہل بیت اطہار کے اور ان کے نام لیواؤں کے اکثر لوگ دغدغے اور وسوسے کا شکار ہو گئے، اور جو منافقین تھے وہ اپنی منافقت میں کامیاب ہو گئے۔ تو اگر آپ علم الاعداد کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو آیت کا نمبر بھی 60، اور یہی وہ 60 ہجری ہے جب مسلمانوں پر ایک بلائے ناگہانی نازل ہوئی، یعنی یزید پلید کی ولی عہدی کا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یزید پلید امت مسلمہ پر مسلط ہوا، اور اس کے باپ نے دھن، دھونس اور ہر وہ حربہ اختیار کیا جو ظالم اور جابر حکمران اختیار کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کو مسلط کر دیا۔ سامعین محترم، اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر حقیقت حال تم پر واضح ہو جانے کے باوجود تم حقیقت کو ماننے سے انکاری ہو، تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلائیں اور تم اپنی خواتین کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ، اور پھر ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں۔ تو اس سے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے بعد
جب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں تو جو کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اور سبحان اللہ، قربان جائیے، آل عمران کی یہ آیات آل محمد کی عظیم المرتبتی اور شان اقدس کا منہ بولتا ثبوت ہیں، ایسی شان جو امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اپنی دائیں جانب، سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنی بائیں جانب، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اپنی چادر تطہیر میں، اور حضور مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور مولا علی علیہ السلام، ان کے بیٹوں اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے اہل بیت سے یہ فرمایا کہ جب میں تم سے کہوں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو تم سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا۔ تو جب یہ نورانی قافلہ اہل نجران کی طرف چلا تو اس نورانی قافلے کے چلنے کی صورت یہ تھی کہ جہاں حضور علیہ السلام قدم رکھتے، حضور کے نقش قدم پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنا قدم مبارک رکھتی، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر حضور مولا علی علیہ السلام قدم رکھتے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، اس خصوصی پروٹوکول کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنا قدم مبارک رکھتی ہیں، اور جہاں آپ کا نقش قدم ہے وہاں حضور مولا علی علیہ السلام اپنا قدم رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ سیدہ کائنات کے نقش قدم پر بھی کسی مخلوق کی، حتیٰ کہ سورج کی بھی نظر پڑے۔ یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا خصوصی پروٹوکول اور خصوصی شان اقدس ہے۔ جب یہ قافلہ اہل نجران کے پاس پہنچا تو وہ ایک ٹیلے پر سے اس نورانی قافلے کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے کہا، اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو یقیناً یہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے گا، اس لیے ان سے مباہلے کا خیال دل سے نکال دو، وگرنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ عیسائی پادری کی نصیحت ان کے دلوں پہ اثر کر گئی، اور نجران کے عیسائی، ان کی قسمت کہ وہ وہاں سے چلے گئے اور بعد میں جزیہ دے کر صلح کر دی۔ اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج میں اور میرے اہل بیت ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو یہ سب بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے، اور سال سے پہلے ساری دنیا کے عیسائی مارے جاتے۔ سامعین محترم، یہ آیت مباہلہ ہے اور اس کا پس منظر، اس کی شان نزول آپ سماعت فرما چکے۔ اب اس کے کچھ حوالے نوٹ فرمائیں۔ یہ آیت مباہلہ اور اس کی تفسیر صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، امام حاکم کی المستدرک میں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسند میں ہے، الاستیاب میں ہے، الاصابہ میں ہے، کثیر احادیث کی کتابوں اور تفاسیر میں یہ واقعہ ملتا ہے، اور یہ واقعہ اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کوئی ایک بھی حسنین کریمین جیسا نہیں، کوئی ایک بھی حضور مولا علی علیہ السلام جیسا نہیں، اور سیدہ کائنات تمام
جہان کی عورتوں سے افضل و برتر ہے۔ چنانچہ اسی موضوع کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے مجھے عرض کی، یا رسول اللہ، رب العالمین کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی دختر نیک اختر حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگر مدارج النبوت میں درج اس واقعہ کو پڑھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں، اور تمام مردوں کے سردار حضور مولا علی علیہ السلام ہیں۔ تو مدارج النبوت میں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کہیں سے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ھذا سید العرب۔ اس پر صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، سید العرب آپ نہیں؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا سید العالمین وھذا سید العرب۔ میں تمام عالمین کا سردار ہوں اور یہ عربوں کا سردار ہے۔ پتہ چلا کہ حضور مولا علی علیہ السلام تمام اہل عرب کے سردار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کے سردار ہیں، اور امام حسن اور حسین جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام جہاں بر کی خواتین کی سردار ہیں۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ساری امت کے سردار ہیں۔ تو جب سرداری ان کو عطا ہوئی تو وہ شخص کتنا نادان اور کتنا جاہل ہے جو غلاموں کو بھی سردار سے افضل سمجھے اور اس کو اپنا عقیدہ بنائے، اور جمعے کے خطبات میں بھی یہی باتیں کرے اور اسی پر اڑا رہے۔ سامعین محترم، غلاموں کو سردار سے افضل اور برتر کہنے سے بڑی جہالت اور نادانی کوئی نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو غلام خود کو آقا کا منظور نظر بنا لے، آقا کا پسندیدہ بنا لے اور آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے، وہ بھی ہمارا سید ہے۔ چنانچہ امت میں سادات کرام یعنی حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہی سید ہے جو ان نفوس قدسیہ کا صحیح معنوں میں غلام ہے، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ جیسے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے، آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ جب کسی بات پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوک جھونک ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تفاخر سے یہ کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تو ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات لے کر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، فوراً جاؤ اور امام حسین علیہ السلام سے یہ رکعہ لکھوا کر لے آؤ، خدا کی قسم میری بخشش کے لیے یہی رکعہ کافی ہے۔ تو غلام وہی ہے جو سادات کرام کا منظور نظر ہے اور جو خود کو ان کی غلامی میں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم، آج کی اس قسط میں ہم نے یہ سیکھا کہ آیت مباہلہ میں کون کون سے افراد گئے اور
اہل بیت اطہار کی کیا خصوصی شان اور قدر و منزلت ہے کہ جب اہل کفر سے اور اہل نصارہ سے مباہلے کا وقت آیا تو امت کے بہترین افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانا کہ اس امت میں سردار اور افضل و برتر کون ہیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو ان احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ کے باوجود مسئلہ تفضیل چھیڑتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے غلاموں کو بھی ان سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ ہاں، افضل وہی ہے جو ان سرداران کی غلامی میں برضا و رغبت ہے، وہ امت میں افضل ہے۔ لیکن یہ نادانی کی بات ہے کہ غلاموں کو آقاؤں سے افضل قرار دیا جائے، یہ بہت نادانی کی بات ہے۔ بہرکیف آیت مباہلہ سے ایک اور نکتہ بھی ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے طور پر آپ لے کر گئے ہیں میدان مباہلہ میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو سبط پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ علیہ السلام اجمعین کا لقب ہے۔ آج کے لیے اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کو محبت اہل بیت سے سرشار کرے۔ والسلام۔